اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر ذالک ھدی اللہ۔ دور جدید ایک سائنسی دور ہے جس کے اندر جو سائنسدان ہیں وہ کائنات کی موجودات کے بارے کے اندر تجربات کرتے ہیں اور ان تجربات کی روشنی کے اندر وہ تھیوریاں پیش کرتے ہیں اور نظریات پیش کرتے ہیں۔ تو ان کے تمام نظریات ان چیزوں کے متعلق ہیں جو چیزیں ان کو محسوس ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں، جن کا وجود کسی نہ کسی طرح ان کے دائرۂ اختیار کے اندر، ان کے مشینوں کے دائرۂ اختیار کے اندر، ان کے انسٹرومنٹ کے دائرۂ اختیار کے اندر آتا ہے۔ ان چیزوں کے بارے کے اندر وہ آبزرویشن کرتے ہیں، مشاہدات کرتے ہیں اور قانون اخذ کرتے ہیں۔ تو آج کل سائنس جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اور انسان چیزوں کے حقیقت کے بارے کے اندر پہلی دنیا سے، پہلے زمانے سے کہیں زیادہ معلومات رکھتا ہے اور حقائق رکھتا ہے۔ یہیں پھر ایک نظریہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ تمام چیزوں کو بے حجاب کر رہی ہے، لوگوں کے سامنے کھول رہی ہے اور ان کی پوری صلاحیت ختم ہو رہی ہے اور چیزوں کے حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ تو جو پرانے نظریات ہیں وہ اب ثابت نہیں ہو رہے۔ میں نے کافی لوگوں کو سنا ہے، بڑے جدید مفسرین بھی ہیں، قدیم کی بات تو چھوڑیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو برین ہے، ذہن ہے، یہی جذبات اور احساسات کا مرکز ہے۔ دل کے کوئی کنٹرول دل کا نہیں ہے، دل کوئی جذبات اور احساسات نہیں رکھتا اور دل کا کوئی شعور نہیں ہے، بس یہ مائنڈ ہے، اور مائنڈ سائنس ہی دراصل روحانیت ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو ڈیولپ کرنا ہے۔ یہ وہ سائنس سے متاثر ہو کے کہتے ہیں، اور میں نے کافی سارے لیکچر سنے ہیں کافی لوگوں کے جنہوں نے تفسیریں بھی لکھی ہیں، وہ بھی اسی نقطۂ نظر کے قائل ہیں کہ دل نامی کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی شعور ہے قلبی، نہ کوئی احساس اور جذبات ہیں۔ تو یہ تمام مروبیت ہے، اور مروبیت اس وقت ہوتی ہے جب اس فیلڈ کے اندر ہم اپاہج ہو جاتے ہیں، ہم تحقیق نہیں کرتے، اور ہماری تحقیق ان لوگوں کے اوپر منحصر ہوتی ہے جو دوسرے فیلڈ کے اندر تحقیق کرتے ہیں اور ہمارے سامنے تجربات اور تھیوریاں پیش کرتے ہیں، اور ہم ان کے پیروکار ہو جاتے ہیں، چاہے یا نہ چاہے ہم ان کے مقلد ہو جاتے ہیں، اور یہی تقلید جو ہے ہمیں ذہنی غلامی کا شکار کرتی ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر قلب کا ذکر بار بار آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے اور انسان کو بنانے والا ہے، تو کیا اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ جو ذہن ہے اور جو دماغ ہے یا جو عقل ہے وہ سر کے اندر موجود ہے اور وہ قلب کا نام لے رہا ہے؟ تو یہ مروبیت دراصل ایک انکار کو جنم لیتی ہے، ایک شک کو جنم لیتی ہے، اور اسی مروبیت کی بنا پہ وہ جو اپنے پیروکار ہیں، چونکہ وہ لوگ ان کی کتابوں سے متاثر ہوتے ہیں، تو وہ بھی مروبیت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ مروبیت ایک شک پیدا کرتی ہے اور اس کے ایمان کے اندر اضمحلال پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے پھر اس جدید ذرائع کے سہارا لیتے ہیں اور تھیوریاں گھڑتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک ناقص، ایک کمی ہوتی ہے، نقص ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ، ہم اس کو اکثر پڑھتے ہیں اپنے بیانوں کے اندر کہ نرم اور گداز ہو جاتے ہیں ان کے جلدیں اور قلوب اللہ کا ذکر کرتے کرتے۔ ذالک ھدی اللہ، اس کیفیت کا نام ہدایت ہے۔ تو اگر آپ اسی آیت پہ غور کریں تو یہ آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ جو جذبات اور احساسات اور تصورات ایک عقلی ہیں اور دوسرے قلبی ہیں۔ جو عقلی تصورات ہیں وہ برین کے ذریعے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں، اور انسان اپنے ذہن کے ذریعے سے سوچتا ہے، اور وہ کیفیت اس کو جسمانی طور پہ محسوس ہوتی ہے۔ دوسری وہ کیفیت ہے جس کا قرآن کریم یہاں ذکر کر رہا ہے کہ جب اس کے جلد کا ذرا ذرا چارج ہو جائے گا اللہ کے ذکر سے، اس کا قلب اللہ کے ذکر سے چارج ہو جائے گا، تو اس کے پاس شعور کا ایک دوسرا ادراک کھلے گا، ایک شعور کا دوسرا دروازہ کھلے گا،
اس کی ایک دوسری کیفیات ڈیولپ ہو جائیں گی اور اس کو دوسری چیزیں نظر آنا محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی جو عقل کے بس میں نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں تو انسان کے عقل میں نہیں آ سکتی، نہ اس کے انسٹرومنٹ اس کو ابھی تک انویسٹیگیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو یہاں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ایک کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوگی جب آپ کے قلب اور آپ کا دل جو ہے اللہ کا ذکر کرتے کرتے نرم ہو جائے گا، تو ایک اور شعور پیدا ہوگا، کیفیات کا ایک اور چیپٹر کھلے گا، کیفیت کا ایک اور باب کھلے گا، اور آپ جو کیفیات ہوتی ہیں، جو تجربات ہوتے ہیں انسان کو، جو محسوسات ہوتی ہیں، ان محسوسات کے بنیاد پہ ہی اس کا علم اور اس کا ادراک جو ہے وہ نتائج اخذ کرتا ہے۔ تو جب آپ کا یہ قلب اللہ اللہ کرے گا اور آپ کا رواں رواں اللہ اللہ کرے گا، تو آپ کے محسوسات، آپ کے جذبات، آپ کی کیفیات، آپ کے نظریات ماورا ہو جائیں گے۔ آپ ماورا کو محسوس کرنا شروع کر دیں گے جو آپ کی عقل محسوس نہیں کرتی، ان چیزوں کو آپ اخذ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ شعور قلبی کی بات یہاں کی جا رہی ہے۔ شعور قلبی اس وقت تک ڈیولپ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے وجود کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر نہ کرے، آپ کا قلب اللہ کا ذکر کرنے والا نہ ہو۔ جب یہ ذکر آپ کے اندر آ جائے گا تو آپ کو ایک اور قسم کے شعور سے واسطہ پڑے گا، اور وہ شعور جو ہے وہ آپ کی تصدیق کرے گا کہ اس نظام کا، جو اس کائنات کا جو مالک اور خالق ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ ہے، اور آپ اس کے بندے ہیں، اور اس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، اور وہاں سے انسٹرکشن، جن کو ہم گائیڈنس کہتے ہیں، ذالک ھدی اللہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ذالک ھدی اللہ، تو یہ ہدایت ہے۔ تو وہاں سے پھر انسٹرکشن، ہدایات آنی شروع ہو جائیں گی کہ یہ چیز نیکی ہے، یہ چیز بدی ہے، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ تو جو انسٹرکشن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جب وہ تعلق پیدا ہوگا، اور وہ تعلق کس وقت پیدا ہوگا؟ جب آپ اپنے روحانی شعور کے ادراک جو ہیں، ذرائع جو ہیں، ان کو، جب آپ روحانی شعور کے جو ذرائع ہیں ان کو آپ ڈیولپ کر لیں گے۔ تو اس کی طرف اس آیت مبارک کے اندر لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ کیفیت جب پیدا ہوگی تو پھر وہ شعور ڈیولپ ہوگا۔ اگر وہ شعور ڈیولپ نہیں ہو تو آپ اسی طرح مروبیت کا شکار رہیں گے، اور پھر سائنس تو اللہ تعالیٰ کو بھی ابھی تک دریافت نہیں کر سکی۔ اگر وہ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ قلب نامی کوئی چیز نہیں ہے، اس کو کوئی شعور نہیں ہے، اس کی کوئی سینسز نہیں ہے، سارے کا سارا جو ہے وہ انسان کا برین جو ہے، وہ برین جو ہے، اس کا عقل جو ہے، وہی ساری کی ساری، اس کے اندر ہی ساری کی ساری جو ہے نظریات ہیں، اس کے اندر ہی سوچ ہے، اسی کے اندر اس کی احساسات ہیں، اور یہ نہیں ہے۔ تو اس کو تو اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کی طرف جو ہے وہ دھیان دلا رہا ہے کہ آپ اپنا باطنی شعور ڈیولپ کریں، آپ اپنی باطنی آنکھ ڈیولپ کریں۔ تو اس چیز سے معروف ہو کہ سائنس جو ہے وہ نہ باطنی آنکھ کو، جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، دیکھتی رہتی ہیں، اس کو رنگ و نور نظر آتا ہے۔ تو دیکھنے والی آنکھ جو ہے قلب کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ادراک کی پہلی چیز ہے، جو شعور کی پہلی چیز ہے، وہ آنکھ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب جس طرح یہ آنکھ دیکھ رہی ہے، آبزرویشن کر رہی ہے، مشاہدات کر رہی ہے، اور یہ نتائج اخذ کر کے قوانین مرتب کر رہی ہے، بعین ہی اسی طرح دل کی بھی آنکھ ہے۔ جب وہ آنکھ آپ کی بیدار ہوگی تو وہ نتائج اخذ کرے گی، اور اس کو جو ہے وہ محسوس ہوگا کہ کائنات کی تمام جو کنفیگریشن ہے، کائنات کی تمام کا تمام جو ماہیت ہے وہ اللہ کے ذکر پہ ہے، وہ حق پر ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، یعنی ان کا چارج ہو جاتا ہے روحانی شعور، اور وہ روحانی شعور جو ہے وہ روحانی ادراک جو ہے وہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر وہ غور کرتے ہیں، تفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کی جو پوری کی پوری کائنات ہے، ان کی پھر قلبی شعور کا جو دائرہ کار ہے پوری کائنات کے اوپر محیط ہو جاتا ہے، اور وہاں سے وہ آبزرو کرتے ہیں کہ پوری کی پوری کائنات حق کی گواہی دینے والی ہے، حق کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اس میں اندر کوئی بھی باطل چیز نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ کہے کہ نہیں میں نے یہ چیز خدا نے نہیں بنائی، خود ہی ہو گئی ہے۔ ہر چیز، ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے والی بن جاتی ہے۔ تو یہ شعور کب ڈیولپ ہوگا؟ جب آپ کا یہ روحانی ادراک ڈیولپ ہو جائے گا۔ اگر یہ ڈیولپ نہیں ہو تو جتنی تھیوریاں آپ پیش کر رہے ہیں وہ نہ صرف جدید نسل کو جو ہے گمراہی میں مبتلا کر رہی ہیں، بلکہ آپ کو وہ لوگ مذہبی مانتے ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ اس شخص نے اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں، اتنے سارے اس نے تفسیریں لکھی ہیں اور بکس لکھی ہیں، اور یہ ایسی بات کہہ رہا ہے تو یہ سچی بات ہوگی۔ لیکن
آپ ابھی تک جہالت کا شکار ہیں کہ آپ کا روحانی شعور جو ہے وہ اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا جو ان روحانی چیزوں کو جو عالم الغیب کے متعلق ہیں ان چیزوں کو جو ہے وہ محسوس کر سکے، جس کے بارے میں قرآن کریم بار بار نشاندہی کر رہا ہے۔ بل آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ جن نشانیوں کی تم طلب کر رہے ہو، جن چیزوں کا تم مطالبہ کر رہے ہو کہ جنت دوزخ کو دکھا دو، فرشتے ہیں تو کہیں کہاں ہے، دکھاؤ ہمیں، تو وہ تمام کی تمام آیتیں بینات بالکل واضح طور پہ تمہارے سینوں کے اندر موجود ہیں۔ اوتوا العلم کے پاس جاؤ، وہ سینہ کھولنا سکھائیں گے تو وہ روحانی شعور بیدار ہوگا۔ تو جہالت، اس کو جدید جہالت آپ کہہ لیں، یہ جدید جہالت ہے۔ وہ جدید جہالت جو ہے وہ علم کی اس میں علم کے اباق کے اندر علم کی چادر لپیٹے ہوئے ہمارے سامنے آتے، ہم سمجھتے ہیں بڑا مہذبی آدمی ہے اور وہ جدید چیزوں کے ذریعے سے ہمیں مطلب ہے وہ متاثر کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جہالت پہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا روحانی شعور ڈیولپ نہیں کیا۔ اس کے تمام علم کا منبع جو ہے وہ اس موجودات کے متعلق جو سائنسی علوم ہے اس کے اوپر بنیاد کر رہا ہے، قرآن کے اوپر بنیاد نہیں کر رہا اس کا علم۔ تو وہ اس جدید سائنسی علوم کے اوپر اپنا جو ہے وہ علم جو ہے وہ تعمیر کر رہا ہے، اور اس علم کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو لیکچر دے رہا ہے، تشریحات کر رہا ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہ بہت بڑا عالم ہے تو یہ صحیح کہہ رہا ہوگا، لیکن وہ اس طرح ایک اس کا جو رخ ہے وہ جہالت کے اندر، اندھیرے کے اندر ہے کہ اس نے اپنا روحانی شعور ڈیولپ نہیں کیا۔ اس کا جو سینے کے اندر شعور ہے جس کی قرآن کریم بار بار بات کرتے ہیں، اس کو اس نے کھولا نہیں ہے، کبھی اس نے کوشش نہیں کی، کبھی اس نے انویسٹیگیشن نہیں کی، اس کے بیریئر لگے ہیں، لوگوں کے پاس نہیں گیا جن کے متعلق جن کو یہ پتہ ہے کہ یہ شعور موجود ہے اور وہ اس کو کھولنے کا اور اس کو مطلب پڑھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، ان کے پاس وہ نہیں گیا۔ اس نے اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، یا دوسری طرف وہ سائنس سے اتنا زیادہ مروب ہے کہ وہاں سے تو وہ ساری کوٹیشن لے رہا ہے، چیزیں لے رہا ہے اور ان کو ریفرنس کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ لیکن جو روحانی لوگ ہیں، پہلے تو یہاں موجود ہی نہیں رہے روحانی لوگ، لیکن جو کوئی ایک آدھا موجود بھی ہے تو کبھی ان کی طرف اس نے رجوع ہی نہیں کیا کہ آئیں آپ کا روحانی شعور جو ہے اس کو ڈیولپ کریں، اس کو دیکھیں کہ واقعی جو کچھ قرآن کریم قلب کے متعلق کہہ رہا ہے، سینے کے کھولنے کے متعلق کہہ رہا ہے، وہ سچ ہے کہ محض ایک سینٹنسز ہیں، ایک خوبصورت فکریں ہیں، سینے کے اندر کوئی دراک موجود نہیں ہے، سینے کے اندر کوئی شعور موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی خامخواہی کہہ رہا ہے کہ سینہ کھل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قلب کو منور کر دیا، اس کو روشنی دے دی، اس کو چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی جن چیز کے متعلق قرآن کریم دعویٰ کرتا ہے۔ تو احتیاط کیجئے، قرآن کریم سچی کتاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قلب کے متعلق کہتا ہے تو اس سے مراد روحانی شعور ہے جو آپ کے اندر موجود ہے۔ اس کو کھولنے کا طریقہ بھی اللہ والے قرآن و سنت ہی سے اخذ کر کے سکھا رہے ہیں، اپنے طور پر وہ کوئی تھیوریاں پیش نہیں کر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔